کام جو ہے اس میں سے ریونیو آپ کو ہم دیں گے ہوگا پاکستانی روپیز میں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایکسچینج ریٹ کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرضہ لے رہے ہیں, قرضہ دے رہے ہیں ڈالر میں. اب ڈالر کی موومنٹ کے ساتھ آپ کا قرضہ بڑھ یا کم رہا ہے, حالانکہ پیسے تو وہی ہیں, پاکستان میں آئے, کنورٹ ہوئے, استعمال بھی ہو گئے, لیکن ڈالر کی وجہ سے آپ کا قرض کچھ بھی نہیں ہوتا تو بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کو پہلے ڈالر سے کنورٹ کیا جائے لوکل کرنسی کے اندر, اور پھر اس کی انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ اس کا تو ایک کہانی تو ختم ہو, اور یہ بالکل ممکن ہے. مجھے بتائیں ایک بات, کوئٹہ کے اندر آپ اس کو لنک کیجئے گا, کوئٹہ کے اندر بلیک واٹر کا نام سنا تھا آپ نے؟ بلیک واٹر کے بیرکس بنائے گئے تھے, اور میں چونکہ چشمدید گواہ ہوں اس کا, وہ جو بنائے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ بلیک واٹر یہاں رہے اور آپریٹ کرے افغانستان کے اندر اور پاکستان میں بھی ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں. اور ہوا یہ کہ ایک دو انسیڈنٹس ہوئے پاکستان کے اندر جن سے بلیک واٹر کو بھگا دیا گیا. اس ٹائم پہ جتنا انفراسٹرکچر ان کی کمپنی KBR کمپنی تھی, اس کی کمپنی سے فنڈز لے کے بنایا گیا تھا, وہ انفراسٹرکچر کس کے پاس رہا؟ اب آرمی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, FC بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم نے بینیفٹ اٹھایا نا. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان میں ابھی بھی کنٹرول پاکستانیوں کا ہے. IMF مجبور ہوگا کہ آپ کی بات مانے, یہ ممکن نہیں ہے کہ بات نہ مانے, لیکن آپ کچھ پسلی تو شو کریں, آپ تو کوئی چیز شو کریں گے جس سے ہو, اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے. اس میں انٹرسٹ, ہاں یہ بھی بتاؤں کہ ایک سوال یہ بھی ہوا, یعنی خود ہم نے سنا کہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر آپ کہاں چل سکتا ہے نظام. تو جاپان آپ کی آج کی اکانومی ہے انٹرسٹ فری ہے, سوئٹزرلینڈ, ڈینمارک یہ 0 انٹرسٹ پہ چل رہے ہیں. اور یہ بھی میں نے سنا, یعنی اس کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے, کہ جرمنی کے اندر -2% ہے انفلیشن انٹرسٹ. یعنی آپ قرضہ 100 روپیہ رکھیں بینک کے اندر تو وہ آپ کو 98 روپے واپس کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ کوئی مجبوری نہیں ہے اکانومیز کے لیے. اکانومیز چل رہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, وہ چھوٹی اکانومیز تو نہیں ہے نا, بڑی اکانومیز ہیں اور اچھے لوگ, بڑے کامیاب لوگ ہیں وہاں کے. اور پاکستان کے اندر KPK کے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا جو انٹرسٹ فری تھا. اور بینک خیبر بینک تھا جو KP میں بنا تھا, وہ خیبر بینک بلا سود بینکاری کا ایک بینک بنایا جو کہ نیشنل یعنی قومی بینک تھا, قومی بینک ایک طرح صوبائی بینک کہہ رہے ہیں, صوبائی بینک تھا, تو وہ انٹرسٹ فری آپریٹ کر رہا ہے. اب آج کی مجھے اسٹیٹس نہیں پتا, لیکن پاکستان کے اندر بھی کوئی اگر ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ سولوشنز کہانی والے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کچھ. اور یہ کہانی ہو یا نہ ہو, ہم جو مومن ہیں, جو مسلم ہیں, وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں سود کو جنگ قرار دیا. تم نہیں اگر کرو گے ٹھیک تو تم خود آپس میں مرتے مارتے رہو گے, اور آج ہماری سوشل سٹیٹس ایسا ہی ہے کچھ. تیسرا سولوشن, اور وہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو لے کے آئیں. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ باقی ساری فگریٹیو ڈسکشن چھوڑ کے تو میں آپ کو بتاؤں, زکوٰۃ کا ایک بہت اچھا پہلو ہے, اور وہ یہ ہے, آپ مجھے بتائیے کہ جمعے والے دن کون سی ایسی آرمی ہوتی ہے, کون سی ایسی فورس ہوتی ہے جس نے کن پٹی پہ بندوق رکھی ہوتی ہے کہ تم نے صاف کپڑے پہننے ہیں, خوشبو لگانی ہے, ناخن کاٹنے ہیں, غسل کرنا ہے اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے. شاہ فیصل مسجد بھری ہوتی ہے, ساری بڑی بڑی مسجدیں بھری ہوتی ہیں, جہاں آپ گاؤں محلے میں چلے جائیں لوگ جمعے کی نماز پہ آ جاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اندر سے مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق ہے, اللہ تمہیں وہ بات بھی پوچھے گا جو کسی اور کو نہیں پتہ, اللہ کو پتہ ہے. زکوٰۃ بالکل نماز سے جڑی ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا ٹول ہے کہ ایتھیکل اور موریلٹی کو کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, انڈیوس کیا جاتا ہے مومن کو کہ زکوٰۃ دو. ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لیے سائیکی کیا یوز کی جاتی ہے؟ بندوق والی. زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے جو سائنس یوز کی جاتی ہے وہ موریلٹی والی ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کو جو UK کے فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے پھر بولا بھی, انہوں نے کہا کہ اسلامی معاشی نظام مسئلہ کا حل ہے, یہ جو ٹیکس کا نظام یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اسلامی معاشی نظام کا پلر زکوٰۃ ہے, ون آف دی پلرز ایک زکوٰۃ ہے. اس لیے زکوٰۃ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں تربیت کے ذریعے لوگوں سے پیسے دیں گے, اور پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے, وہ صدقات بھی دیں گے. اور یہ ہوا بھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ذکر کروں, تجدید و احیاء دین میں اس کا ذکر بھی ہے. دھرتی کے سینے نے اگر شاندار ریاستیں دیکھیں کوئی کامیاب ترین, تو اس میں عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے بےتاب, لینے والا کوئی نہیں. کتنی حکومت رہی ان کی؟ 2 سال 5 مہینے. کیا انہوں نے, وہ جو پوائنٹ نمبر 1 تھا, انہوں نے یہ کہا اسٹارٹ فرام یور سیلف. انہوں نے اپنی 50,000 سالانہ درہم کی آمدنی کو 200 درہم پہ لیا, جتنی مزدور کی تھی. سب سے پہلا کام انہوں نے سب سے پہلا یہ کیا. دوسرا یہ کیا کہ جتنی املاک غلط طریقے سے ہتھیائی گئی تھیں ان کو جس کی تھی ان کو واپس کیا. یہ 2 کام انہوں نے کیے بس. اس کے بعد سارے کام وہ تھے کہ لوگ فدا ہو گئے.
صدقات اور زکوٰۃ اتنی اکٹھی ہونا شروع ہو گئی کہ جس کی حد نہیں، لیکن خود کا 200 درہم ہی رہا، بلکہ ان کے واقعات مطلب عجیب طریقے سے ہیں، لیکن انہوں نے وہ کام 2.5 سال میں کر کے دکھایا جس کے لیے ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت لمبا عرصہ چاہیے۔ صرف ایک، اس لیے پوائنٹ نمبر 1 پہ ہم نے اس کو رکھا، اسٹاپ کرپشن اینڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا نظام یہ مسئلے کا حل ہے۔ ویسے ایک کیلکولیشن کی کانت خلیل صاحب ہیں، پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف زکوٰۃ اکانومی، جس کا پروگرام ہم نے اس آفس میں کیا تھا، ہم فائنانس والے سارے لوگ موجود تھے، ان کی ایک کیلکولیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 کھرب روپے زکوٰۃ سے کلیکٹ ہو سکتے ہیں ابھی پاکستان میں اسی FBR کے انفراسٹرکچر کو یوز کر کے، اور اگر عشر کا نظام لا لیا جائے جو بھی اسلامی نظام ہے تو 25 کھرب مزید ہو سکتے ہیں، تو 50 کھرب روپے کا ریونیو جنریٹ زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے، جس کے لیے لوگ آ کے دیں گے پیسے۔ زکوٰۃ کے پتہ نا آپ کو، فطرے کے لیے لوگ عید سے پہلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ پیسے دینے، یار پیسے دینے، کیا چیز ہے؟ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر ایک روحانیت ہوتی ہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔